شیخ سعدی نے فرمایا، روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ تکلیف اذیت فریب دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے آپ کا پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتا ہے یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ معدے کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسبگول کے چھلکے کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کرو۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچی آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے آپ کے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھو دیتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہیں۔ ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ۔ جامن کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر مثانے کی تکلیف نہیں ہوگی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ نمک میں ملا کر شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ دانتوں کا درد ختم ہوگا اور دانت صاف۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، اپنے پودوں اور گملوں میں ڈال دیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں، سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل کانوں میں ڈال دیں۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں۔ اسٹرابری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ نظر کی کمزوری ہے تو آم کھایا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، آپ کے گھٹنے کی درد اور تکلیف کی شکایت کبھی نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت
پاؤں کے تلووں پر سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت سکون ملے گا۔ ہفتے میں 2 بار اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے، زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آتی ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ لوگ خود ہی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال شوگر کو جلدی کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو بندہ کھیرا کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور نہ ہی بندے کا وزن بڑھتا ہے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ مچھلی کے استعمال کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں، پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی نیند آئے گی۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم میں تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کریں، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے بچا جائے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہ پئیں۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اپنے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریوں کو غائب کر دیتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں تو وہ مولی کا رس سر میں لگا لیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی آتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے ہمیشہ جوان رہو گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں، بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے دیسی گھی کھایا کریں، چنے کی دال استعمال کریں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے وہ کامیاب انسان ہے۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے،
اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں مکھیاں نہیں آتی۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کو خون کی کمی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پیا کرو، ڈپریشن دور ہو جائے گی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کو کھانا کم سے کم کھایا کرو۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئے ہو اور یاد نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کرو، آپ کو بھولی ہوئی چیزیں ضرور یاد آ جائیں گی اور آپ کی یادداشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسبگول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے نیند پوری کرو۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھائیں۔ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین، شربت سندل پانی کے ساتھ ملا کر پیو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے، جس کا شعور صرف اللہ چاہتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈالنے سے رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہو جائیں گی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجور ڈال کر ان کا ملک شیک بنا کر پینے سے مثانے کی جلن ختم اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے اور اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہے تو وہ سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ دہی ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کا توڑ۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ دہی کی بدولت تکلیف اور پریشانی محسوس کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھانے سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے۔ دہی کی لسی بنا کر پینے سے بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر دینے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ہری مرچ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ جس گھر میں روزانہ شام کے وقت سورہ ناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ کثرت سے نیکی کرنے سے انسان باروب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے
اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ دہی کھانے سے جلد تر و تازہ اور چمکدار رہتی ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ جو حاملہ عورت کو صبح کی نماز نہیں چھوڑتی ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پانی میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد سبز چائے پینے سے بدن کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پودینے اور لیموں کا رس روزانہ پی لینے سے صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ کچے پھل اور کچی روٹی کھا لینے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ روزانہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ سر کی جوؤں کا خاتمہ کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ چینی زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جن کو گرمی زیادہ لگتی ہو یا گرمی دانے نکل آئیں وہ آلو بخارے کا جوس بنا کر پی لیا کریں۔ ناظرین، ہر قسم کی برائی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز کی عادت اپناؤ۔ چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کم رہنے لگے تو چکندر کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کو بہتر کرنے کے لیے شکر قندی کھانا بہت مفید ہے۔ زیتون کے پتے نہار منہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے اور موٹاپا بھی کم ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو پیدل چل کر کے کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھا کر فوری سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور آپ کے معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائٹس یعنی کہ لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہیں۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ کھانا کھانے سے بچا کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سونگھا کرو، اس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دیں، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا، اور وہ زہر والے پہلے رکھتی ہے اور شفا والے کو مؤخر کر دیتی ہے۔ ناراض رہنے سے چڑچڑاپن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کا قہوہ پیا کرے۔ کھیرے گردے کے درد سے نجات کا باعث ہیں۔ کھیرے کے بیج پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ کھیرا ہاضمے دار ہے، دیگر غذاؤں کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ادرک کو ان طریقوں سے کھایا جائے تو چند دن میں وزن میں کئی کلو تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ادرک کو زیرے کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ ادرک کو نیم گرم پانی میں پکا کر استعمال کریں۔